اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 38۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، پس رشتہ داروں کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجئے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تشریح سن لیجئے۔ جب وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تو مالداروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ہی ادائیگی کرو گے۔ رشتہ داروں کو دیا اور پھر احسان جتاؤ، یہ نہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دے کر احسان مت جتاؤ، یہ تو ان کا حق ہے جو آپ کو دینا چاہیے، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ آپ نے یہ خدمت کی، یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اچھا، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے مال میں دوسرے ضرورت مندوں کا حصہ بھی لگاتا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ وہ اپنے مال کو آخرت کا نفع کمانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ کہ سود خاروں کی طرح صرف دنیا کا نفع کمانے کے لیے۔ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ اور یہ جو جملہ کہا یریدون وجہ اللہ، یعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، یریدون وجہ اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام آدمی کرے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ قرآنی ہدایت ہیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ صبح کے وقت میں جو یہ دعا پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں ایک مرتبہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل کرا دوں گا۔ یہ حدیث اور اس کا حوالہ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح کے اذکار میں لکھ دی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نبی ہماری انگلی پکڑیں اور تو بھی جو ہے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔